جی ہاں، رہبر، سالار، قائد، سربراہ، رہنما، مرشد، پیشوا، مقتدا، لیڈر، ناصح، واعظ، استاد، معلم، مدرس، صاحب علم و حکمت، صاحب بصیرت، صاحب فراست، منکسر مزاج، متواضع، بے باک، بے خوف، صاف گو، حقیقت شناس، صادق القول، حق پرست، عارف باللہ، بزرگ، پرہیزگار، پاک دامن، صالح، پاک باز، صاحب تقوی، تہجد گزار، باعزت، باوقار، باتمیز، باشعور، عالی نسب، خوشحال، صاحب ثروت، فارغ البال، خوش مزاج، خوش ذوق، زندہ دل، ذی مرتبت، معتبر، لائق احترام، مہمان نواز، فیاض، سخی، تواضع و خاطرداری کرنے والا، محسن، مربی، سرپرست، ولی، ادیب، سخنور، ماہر زبان، انشا پرداز، مصنف، عالم، فاضل، مفسر، محدث، صدر جمعیت علماء ہند و استاد دارالعلوم دیوبند و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی ابن مجاہد آزادی ہند، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی ہوں۔ میری پیدائش سرزمین علم و ہنر، گہوارہ علم و ادب، سرزمین دیوبند میں آزادی ہند سے 6 سال قبل مجاہد آزادی ہند، سرخیل علماء دیوبند، اسیر مالٹا حسین احمد مدنی کے یہاں 1360 ہجری بمطابق 1941 میں ہوئی۔ تعلیم کا آغاز 5 سال کی عمر میں کیا۔ استاد اول مولانا قاری اصغر علی صاحب تھے۔ 8 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا اور آسام کی باسکنڈی میں حضرت والد محترم کو پہلی محراب سنائی۔ عربی تعلیم کا آغاز 1955 سے ہوا۔ دارالعلوم دیوبند میں 1959 میں داخلہ لیا، جہاں عربی زبان میں عبور و مہارت کے لیے مولانا وحید الزماں کیرانوی کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ پھر عربی زبان میں مہارت تامہ کے لیے شیخ عبدالوہاب محمود عبدالوہاب مصری رحمہم اللہ سے استفادہ کیا۔ دارالعلوم سے درس نظامی کی تکمیل 1963 میں ہوئی۔ معروف اساتذہ کرام میں مولانا سید فخر الدین مراد آبادی، مولانا اعجاز علی امروہوی، علامہ ابراہیم بلیاوی، مولانا جلیل کیرانوی، مولانا اختر حسین دیوبندی علیہم الرحمہ شامل ہیں۔ دینی علوم سے فراغت کے بعد بیت و سلوک کے منازل طے کرنے کے لیے برادر کبیر فدائے ملت حضرت مولانا اسعد مدنی کی رہنمائی حاصل کی اور قلیل عرصے میں ہی بیت و خلافت کی اجازت سے ہمکنار ہوا۔ تصوف و سلوک میں مزید پختگی کے لیے مدینہ شریف تشریف لے گیا اور وہاں 14 ماہ تک مسلسل حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزار کر روحانیت حاصل کی۔ حصول علم سے فراغت اور سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد 1965 میں مدرسہ قاسمیہ گیا بہار سے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز کیا اور نو نہالان ملت کو علوم نبوی کے چشمہ حکمت و معرفت سے سیراب کرنا شروع کیا۔ 1969 میں فخر المحدثین کے ایما و ارشاد پر جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد کی منصب تدریس پر فائز ہوا۔ 1983 میں ارکان شورا کی دعوت پر دارالعلوم دیوبند کی مسنت تدریس سنبھالی۔ اسی وقت سے آج تک تقریباً 41 برس سے ایشیا کی عظیم اسلامی یونیورسٹی اور مسلمانان ہند کے فخر و آبرو دارالعلوم دیوبند میں حدیث شریف کا درس دے رہا ہوں۔ اس درمیان دارالعلوم دیوبند میں نائب ناظم تعلیمات کا عہدہ بھی بحسن و خوبی سنبھالا اور دارالعلوم کے تعلیمی و تربیتی میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیا۔ 23 مارچ 1982 کو قضیہ دارالعلوم پیش آیا اور دارالعلوم 2 حصوں میں بٹ گیا۔ 1984 میں جمعیت کی مجلس عاملہ کا رکن بنایا گیا۔ 2006 میں فدائے ملت کے وصال کے بعد صدر منتخب ہوا۔ 2008 میں جمعیت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک دھڑے کے صدر قاری عثمان صاحب منصور پوری بنائے گئے اور دوسرے دھڑے کا میں رہا۔
قاری عثمان منصور پوری کے وصال کے بعد بھتیجے مولانا محمود مدنی صدر منتخب ہوئے۔ حضرت مفتی سعید پالن پوری شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے وصال کے بعد اکابرین نے مجھ پر بھروسہ و اعتماد کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین کا عہدہ تفویض کیا، جسے بحسن و خوبی نبھا رہا ہوں۔ تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا بھی شوق اکابرین علماء دیوبند سے ورثے میں ملا۔ کئی کتابوں کو تحقیق و تعلیق کے ساتھ شائع کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اتنا ہی نہیں، دینی ماحول میں عصری تعلیم کا نظام قائم کیا اور 1997 میں مدنی چیریٹیبل ٹرسٹ کی بنیاد ڈالی۔ اس ٹرسٹ کے تحت مدارس و مکاتب کا ہریانہ، پنجاب، ہماچل پردیش سمیت دیگر ریاستوں میں جال بچھا ہوا ہے، جہاں سے بڑی تعداد میں تشنگان علوم دینیہ و عصریہ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ہاں، میں وہی مولانا سید ارشد مدنی ہوں جو مسلمانان ہند کی آواز ملک و بیرون ممالک میں انتہائی بے باکی کے ساتھ اٹھاتا رہتا ہوں۔ ملک کی اقلیتوں بشمول مسلمانوں کو جمہوری حق دلانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہوں۔ عمر کے اس پڑاؤ میں بھی مسلسل فکر مند رہتا ہوں۔ مسلمانوں کے تحفظ و بقا کے لیے حکومت وقت، ارباب اقتدار، RSS لیڈران سے ملاقاتیں تک کر چکا ہوں۔ ہاں، میں وہی ارشد مدنی ہوں جس نے 12 فروری کو دہلی کے رام لیلا میدان میں جمعیت علماء ہند کے 34ویں اجلاس عام میں مسلمانان ہند اور سربراہان مذاہب و مسالک سے طویل خطاب کرتے ہوئے اللہ، اوم، آدم، منو کو ایک بتایا۔ منو کی تعلیمات کو خالص توحید پر مبنی قرار دے کر گھر واپسی کا نعرہ لگانے والے کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر گھر واپسی ہی کرنی ہے تو انہیں کرنی چاہیے، ہم تو پہلے سے ہی منو کی چوکھٹ پر اپنا ماتھا رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا، BJP حکومت سے قبل 30 کروڑ مسلمانوں کی گھر واپسی کی آواز پہلے کبھی نہیں اٹھی تھی۔ اس حکومت کے آنے کے بعد فرقہ پرست ذہنیت اتنی آزاد ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم 30 کروڑ مسلمانوں کو گھر واپسی کی طرف لے جائیں گے، اس لیے کہ ہندو ان کا گھر ہے، ان کے باپ دادا ہندو تھے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام جسے منو کہا جاتا ہے وہ سرزمین ہند تشریف لائے۔ ان کی تعلیمات توحید خالص پر مبنی تھے۔ وہ موحد تھے اور اوم، ایک اللہ کی پرستش کرتے تھے، اس کے سوا نہ کسی کو پوجتے تھے نہ مانتے تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ آدم سے لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی ہے، اور آدم علیہ السلام ہمارے پروج تھے، آبا و اجداد تھے، ہمارے ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کے منو آدم آبا و اجداد ہیں۔ ہم آدم سے آدمی کہلائے اور منو سے منش قرار دیے گئے۔ ہم ایک ہی آدم کی سنتان و اولاد ہیں اور اسی آدم کی توحید خالص پر ایمان رکھتے ہیں، پھر ہمیں گھر واپسی کی ضرورت ہی نہیں۔ میری اس تقریر کے بعد وہیں اسٹیج پر ہی جین دھرم کے مذہبی رہنما نے اعتراض کیا اور غلط زبان استعمال کرتے ہوئے میرے بیان کو بیہودہ قرار دے دیا اور دعوت مناظرہ دینے لگا۔ میڈیا میں بھی شور شرابہ اور ہنگامہ برپا ہے۔ کچھ لوگ اسے غیر ضروری بیان قرار دے رہے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ سدبھاونا کے اسٹیج سے امن و ایکتا کی بات ہونی چاہیے تھی۔ کچھ بیان کی مخالفت کر رہے ہیں، کچھ بیان کی حمایت کر رہے ہیں، اور یہ دونوں سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ لیکن اتنے بڑے مجمع میں نعرہ مستانہ اور توحید خالص کی دعوت دینے کا مقصد دوسرے کے مذاہب و ادیان کو برا بھلا کہے بغیر دین اسلام کی حقانیت واضح کرنا، گھر واپسی کا نعرہ لگانے والوں کو منو کی تعلیمات سے روشناس کرانا، ملک میں پھیلی انارکی کو دور کرنا، امن و امان کی فضا برقرار رکھنا، غیر ضروری چیزوں میں الجھنے کے بجائے درست سمت میں سوچنے کی راہ فراہم کرنا تھا، اور میں الحمدللہ اپنے مقصد میں 100% کامیاب ہوں۔